بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، کل ہم نے سبق نمبر 3 خاموش خدمت کی دہرائی کی تھی۔ اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معنی بھی دہرائے گئے تھے۔ آج ہم اس سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے مشقی سوالات کو حل کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں دوبارہ آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے اس سبق کو مختصراً اپنے لفظوں میں بیان کر دوں تاکہ آپ کو مشقی سوالات کو حل کرنے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ تو خاموش خدمت میں اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ نبینہ بڑھیا جو کہ مدینہ منورہ سے دور ایک کٹیا، چھوٹی سی کٹیا میں رہتی تھی، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اگر کسی نے کچھ دے دلا دیا تو وہ کھا کے صبر و شکر کر کے اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے بڑھیا کو اتنی بری حالت میں دیکھا تو اگلے دن وہ صبح سویرے منہ اندھیرے بڑھیا کے گھر کی طرف آیا، بڑھیا کے گھر کی ساری صفائی کی، ان کو کھانا کھلایا اور وضو کرایا اور ان کی لاٹھی کو صاف کر کے ان کی چارپائی کے ساتھ ٹکا دی۔ ایسے ہی ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھرتے پھراتے وہاں آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑھیا تو نابینا ہے اور اس کا گھر بہت زیادہ صاف ستھرا ہے، تو انہیں اشتیاق ہوا کہ جانے تو صحیح بڑھیا کے گھر کی صفائی کون کرتا ہے۔ تو انہوں نے بڑھیا سے پوچھا تو بڑھیا نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے اور یہ سارے کام کر کے چلے جاتا ہے اور میں اسے دم دم کے ساتھ دعائیں دیتی ہوں۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق نماز تہجد ادا کرنے کے بعد بڑھیا کے گھر کے باہر چھپ کر اس آنے والے شخص کو دیکھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا یہ تو مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود تھے، جو ہر وقت غربا و مساکین کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ آئیے اسٹوڈنٹس، اب ہم مشقی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سوالوں کے جوابات لکھیں۔ الف، نابینا بڑھیا کہاں رہتی تھی؟ جواب، نابینا بڑھیا مدینہ منورہ میں شہر کے ہنگاموں سے دور ایک کٹیا میں رہتی تھی۔ ب، بڑھیا اپنے گھر کی صفائی کیوں نہیں کرتی تھی؟ جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ سب کو پتا تھا کہ بڑھیا کیا تھی، بڑھیا نابینا تھی، تو جواب، بڑھیا اپنے گھر کی صفائی اس لیے نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ نابینا اور کمزور تھی۔ جیم، بڑھیا کے گھر کی صفائی کون کرتا تھا؟ جواب، بڑھیا کے گھر کی صفائی خلیفہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے۔ دال، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں میں کون سا جذبہ موزن تھا؟ جواب، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جذبہ موزن تھا۔ آئیے اسٹوڈنٹس، اب ہم سوال نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، درست جواب کے حرفی نمبر پر یہ نشان ٹک لگا دیجئے۔ نمبر 1، بڑھیا کی دیکھ بھال کرنے والا کون تھا؟ الف، بڑھیا کی چھوٹی بہن، ب، بڑھیا کی بیٹی، جیم، بڑھیا کی بہو، دال، یہ تینوں جواب غلط ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ لوگوں نے سبق میں پڑھا تھا کہ بڑھیا کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا، تو اسی لیے یہ تینوں جواب غلط ہیں، تو ٹک لگائیں گے دال پر۔ نمبر 2، گھڑے پر مٹی کی تہیں کیوں جمی ہوئی تھیں؟ الف، اس طرح گھڑے میں پانی ٹھنڈا رہتا ہے، ب، اس طرح گھڑے میں پانی گرم رہتا ہے، جیم، اسے کوئی دھونے والا نہ تھا، دال، بڑھیا کو صفائی سے نفرت تھی۔ تو اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ جیم ہے۔ جیم کے اوپر آپ نے ٹک لگانا ہے کہ بڑھیا کے گھر میں گھڑے کو کوئی بھی دھونے والا نہیں تھا، اسی لیے گھڑے پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ نمبر 3، بڑھیا کی خدمت کرنے والا اللہ کا بندہ کون تھا؟ الف، رحمت کا فرشتہ، ب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جیم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دال، اور کوئی نامعلوم شخص۔ تو اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو پتا تھا کہ عہد خلافت کس کا چل رہا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا، تو اللہ کا بندہ کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق، تو بے پر ہم ٹک لگائیں گے۔ نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چھپ کر کیوں بیٹھ گئے؟ الف، اس شخص کو دیکھنا چاہتے تھے، ب، اس شخص پر حملہ کرنا چاہتے تھے، جیم، اس شخص کے حملے سے بچانا چاہتے تھے، دال، بڑھیا کی نظروں سے بچنا چاہتے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چھپ کر اس لیے بیٹھے تھے کہ وہ آنے والے شخص کو دیکھنا چاہتے تھے، تو الف پر ہم ٹک لگائیں گے کہ اس شخص کو دیکھنا چاہتے تھے۔ نمبر 5، خاموش خدمت کسے کہتے ہیں؟ الف، خدمت کر کے خاموش رہنا، ب، گونگے آدمی کی خدمت کرنا، جیم، خاموشی سے خدمت کرنا، دال، گونگے آدمی کا کسی کی خدمت کرنا۔ تو اسٹوڈنٹ، جب چیپٹر شروع ہوا تھا تب بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ خاموش خدمت کے کیا معنی ہیں۔ خاموش خدمت کے معنی ہے خاموشی سے خدمت کرنا، تو ہم جیم پر ٹک لگائیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم سوال نمبر 3 کی دہرائی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جواب کے یہ نشان ٹک لگا دیجئے۔ نمبر 1،
جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. جیسا کہ آپ نے ریڈنگ میں بھی پڑھا تھا کہ عہد خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، تو یہ جملہ غلط ہے، یہاں پر کراس لگائیں گے. نمبر 2، بے کس معذوروں کی خبر گیری بہت بڑا گناہ ہے. یہ بھی کراس آئے گا کیونکہ بے کس معذوروں کی خبر گیری کرنا بہت بڑا ثواب ہے، گناہ نہیں ہے. نمبر 3، بڑھیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی، تو یہ بھی کراس ہوگا کیونکہ بڑھیا کی خیر خبر کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، خبر گیری کرنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ تنہا ہی رہتی تھی. نمبر 4، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس یہ بات بالکل درست ہے، قوم کے سردار پر لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا سے باخبر رہے، تو یہاں پر ہم ٹک لگائیں گے. نمبر 5، بڑھیا اللہ کے بندے کو خوش کرنے کے لیے دعائیں دیتی تھی. یہ اسٹوڈنٹس کراس ہے کیونکہ بڑھیا اللہ کے بندے کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے اپنا بیٹا سمجھ کر دعائیں دیتی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی ماں سمجھ کر ان کی بے لوث خدمت کرتے تھے. امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ کو یہ تینوں سوال اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. آپ نے اب ان کی دہرائی کرنی ہے.